سپریم کورٹ میں جاری جو سماعت تھی اس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ ججز کمرہ عدالت سے اٹھ کے چلے گئے ہیں اور اپنے چیمبر میں چلے گئے ہیں اور غیر معینہ مدت کے لیے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب ججز چیمبر میں بیٹھ کے جو بھی اس کا جو آج کی سماعت ہوئی ہے اس کا آرڈر جاری کریں گے۔ یہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آرڈر جاری کریں گے اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میاں طاہر صاحب نے ایک بڑی بریکنگ دی ہے، کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ نوید چودھری صاحب، کیس کی سماعت اب ملتوی ہو چکی ہے، آپ اپنی بات کو کیری کیجئے گا۔ اس میں بنیادی معاملہ یہ ہے کہ دیکھنا تو ہمیں یہ تھا کہ آیا جو عمل ہوا ہے وہ آئینی ہوا ہے یا غیر آئینی ہوا ہے۔ یہی جو ہمارے محترم جج صاحبان ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر ملک صاحب اس میں شامل تھے، انہوں نے یہی نکات اٹھائے تھے نا، ان کو اور تو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مجھے آپ بتائیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اس میں کسی ایک فاضل جج نے جو کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے، کسی نے بھی نہیں کہا۔ آیا مسلم لیگ نون نے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا، جے یو آئی نے کہا، ایم کے ایم نے کہا، اے این پی نے کہا، پاپ پارٹی نے کہا، کسی پارٹی نے بھی نہیں کہا۔ یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ 90 دن میں نہیں ہونے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہوا کیوں ہے۔ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہے جس میں اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بھی ساتھ شامل ہو گئے، یہ ہے لڑائی۔ تو جج صاحبان جو کہہ رہے تھے، ہم تو سپریم کورٹ کے ججوں کی جو بصیرت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنا وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کلیئر کیا جائے کہ یہ ہوا کیسے، تو اس پر ڈبیٹ ہونی اور اس کے واضح شواہد ہیں۔ مطلب اس میں یہ نہیں کہ کوئی راز کی بات ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا ملک میں انتشار پیدا کرنا۔ میں ہوں یا آپ عام شہری، ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں انتشار پیدا نہ ہو، ایک طریقے کار کے مطابق الیکشن ہو جائے۔ لیکن جب آپ ایک مخصوص بینچ بنا کر مخصوص دیں گے تو اس کا نتیجہ تو وہ تو رد عمل تو نہیں آنا ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ اور رد عمل پارلیمنٹ سے نہیں آنا، ابھی تو سڑکوں اور گلیوں سے اور جلسوں اور جلوسوں سے بھی آنا، ریلیوں سے بھی آنا۔ یہ خام خیالی ہے کہ عمران خان نے تو سارے کارڈ کھیل لیے، اپوزیشن نے کہاں کھیلنے ہیں۔ میں سلیم بخاری صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ ابھی جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہ تو ابھی میدان میں ہی نہیں ہیں، نہ اپنا انہوں نے مینیفیسٹو دیا ہے، نہ وہ آگے بڑھی ہیں۔ خصوصاً لیکن جب پیپلز پارٹی سنگھ میں متحرک تھی تو وہ الیکشن لے گی نہ مل جاتی۔ جے یو اے متحرک تھی، پہلے مرحلے میں جیت گئی وہ کے پی کے اندر، دوسرے میں جنرل فیاض نے ان کو ہروا دیا۔ نون لیگ ابھی فیلڈ میں نہیں ہے، لیکن جب فیلڈ میں اترے گی تو ظاہر ان کا مینیفیسٹو ہوگا، ان کے ارکان ہوں گے، ان کے لوگ ہوں گے، وہ میدان میں آئے گی۔ کارکن جب اس بار سڑکوں پر آ جائیں اور اس کے بعد سارے آپ کے ساتھ مل جائیں اور آپ کے ہم سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک جیسے خروش کم ہو جاتا ہے، پھر الیکشن کی فضا بنتی ہے۔ تو یہ تو الیکشن کا ٹائم بتائے گا نا کہ کب ہونا یا نہیں ہونا، ٹائم پر ہوگا آپ نے، اس وقت پتہ لگے گا سیاسی اسٹرینتھ کیا ہے۔ اس وقت تو ظاہر معاملہ دیکھیں، آئی ایم ایف کا معاہدہ جو توڑ کے عمران خان صاحب پلاننگ کے ساتھ کیے ہیں اس کا بوجھ اٹھا کے تو کوئی بھی زمین پہ گر جائے گا۔ پاکستان تو ڈیفالٹ کر چکا ہوتا اس پر۔ یہ حکومت کا یہی میں سمجھتا ہوں ایک کارنامہ جو ہے، اسی کو سراہا جانا چاہیے۔ اختلافات ان سے بھی بہت ہیں عام شہری کے طور پر، تو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا انہوں نے، پاکستان کے سفارتی تعلقات بحال کرا دیے، پاکستان کے اندر اداروں کی سینکٹری بچانے کے لیے بھی کوششیں بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور اداروں کے اپنے ہاتھ میں ہیں کہ اپنی عزت بچانی ہے یا نہیں بچانی۔ ٹھیک ہے، نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ میاں طاہر صاحب، کیس کی سماعت اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حکومت اور اپوزیشن کو کیا ایک اور موقع فراہم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم کوئی تاریخ نہیں دے رہے اور پیش رفت تک ہم اس کی جو مذاکرات کی پیش رفت ہے اس تک ہم اس کیس کو ملتوی کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پیش رفت تک تو پیش رفت ہوتی رہے گی، جب ابھی مذاکراتی کمیٹیاں بننی ہیں وہ کمیٹیاں مل بیٹھیں گی، بنیں گی نہیں بنیں گی، بن کے بیٹھتی ہیں کہ نہیں بیٹھتی ہیں، اس کے بعد مذاکرات ہوں گے۔ تو یہ اب آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ لنگر آن ہے۔ اب یہی بات تھی کہ یہ سپریم کورٹ کو یہ پہلے دن سوچنا چاہیے تھا اور سینٹی پریویل کرنی چاہیے تھی اس وقت ہی کہ یہ کیس لیا ہی نہ جاتا۔ دیکھیں، اس میں جو ججز نے اعتراض لگایا تھا، جن ججز نے انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ جو کیسز ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھے، جو ہائی کورٹ جن کو سن رہی تھی، سپریم کورٹ نے اوپر بیٹھے ہوئے کیسے ان کیسز کو اچک لیا، کیسے ان کیسز کو لے لیا، اور یہ سپریم کورٹ کے پروسیجر کے بھی خلاف ورزی تھی۔ اس پہ فیصلے آ چکے ہیں بڑے بینچز کے کہ سپریم کورٹ اس وقت تک کوئی کیس نہیں لے گی جب تک وہ لوئر کورٹس میں پینڈنگ ہو۔ تو یہ وہاں پہ یہ بنیادی غلطی اس وقت ہو چکی ہے۔ اب اس کا ازالہ ظاہر ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ آرڈر کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا ازالہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ معاملہ پھر سیاستدانوں پہ ہی چھوڑے، کیونکہ آپ نے جس طرح سے جس ڈائریکشن میں چلے وہ ڈائریکشن درست نہیں تھی، اس ڈائریکشن میں کوئی رستہ نظر نہیں آیا، آگے بند گلی تھی۔ اب بند گلی سے کیسے یو ٹرن لینا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ یہی ہو سکتا تھا کہ
ٹھیک ہے جی مذاکرات کریں اور مذاکرات کے بعد ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب ٹھیک ہے سیاستدانوں کو مذاکرات کرنے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کو بھی تھوڑا ایک بہتر طریقے سے آگے چلنا چاہیے تاکہ کوئی نتیجہ نکلے. یہ نہ ہو کہ کل پھر اس پہ بات چیت ہونا شروع ہو جائے اور پھر مسئلہ بن جائے کہ دیکھیں جی جماعتیں تو کسی نقطے پہ نہیں پہنچ رہی اور کوئی ایک نیا ڈیزاسٹر جو ہے وہ سامنے آ جائے. رد عمل تو نہیں آنا, یہ تو ناممکن ہے. اور رد عمل پارلیمنٹ سے نہیں آنا, ابھی تو سڑکوں اور گلیوں سے اور جلسوں اور جلوسوں سے بھی آنا, ریلیوں سے بھی آنا. یہ خام خیالی ہے کہ عمران خان نے تو سارے کارڈ کھیل لیے, اپوزیشن نے کہاں کھیلنے ہیں. میں سلیم بخاری صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ ابھی جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہ تو ابھی میدان میں ہی نہیں ہیں, نہ اپنا انہوں نے مینیفیسٹو دیا ہے, نہ وہ آگے بڑھی ہیں. خصوصاً لیکن پیپلز پارٹی سنگھ میں متحرک تھی تو وہ الیکشن لے گی نہ مل جاتی. جے یو اے متحرک تھی, پہلے مرحلے میں جیت گئی وہ کے پی کے اندر, دوسرے میں جنرل فیض نے ان کو ہروا دیا. نون لیگ ابھی فیلڈ میں نہیں ہے, لیکن جب فیلڈ میں اترے گی تو ظاہر ان کا مینیفیسٹو ہوگا, ان کے ارکان ہوں گے, ان کے لوگ ہوں گے, وہ میدان میں آئے گی. کارکن جب اس بار سڑکوں پر آ جائیں اور اس کے بعد سارے آپ کے ساتھ مل جائیں اور آپ کے مسائل اکٹھے ہو جائیں تو ایک جیسے فروش کام ہو جاتا ہے, پھر الیکشن کی فضا بنتی ہے. تو یہ تو الیکشن کا ٹائم بتائے گا نا کہ کب ہونا یا نہیں ہونا, ٹائم پر ہوگا آپ نے. اس وقت پتہ لگے گا سیاسی اسٹرینتھ کیا ہے. اس وقت تو ظاہر معاملات دیکھیں, آئی ایم ایف کا معاہدہ جو توڑ کے عمران خان صاحب پلاننگ کے ساتھ کیے ہیں اس کا بوجھ اٹھا کے تو کوئی بھی زمین پہ گر جائے گا. پاکستان تو ڈیفالٹ کر چکا ہوتا اس پر. یہ حکومت کا یہی میں سمجھتا ہوں ایک کارنامہ جو ہے, اسی کو سراہا جانا چاہیے. اختلافات ان سے بھی بہت ہیں عام شہری کے طور پر, تو پاکستان کو ڈیفالٹ میں سے بچا لیا انہوں نے. پاکستان کے سفارتی تعلقات بحال کرا دیے. پاکستان کے اندر اداروں کی سینکٹری بچانے کے لیے بھی کوششیں بہت زیادہ کر رہے ہیں. اب اداروں کے اپنے ہاتھ میں ہیں کہ اپنی عزت بچانی یا نہیں بچانی. ٹھیک ہے, نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میاں طاہر صاحب, کیس کی سماعت اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ, حکومت اور اپوزیشن کو کیا ایک اور موقع فراہم کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم کوئی تاریخ نہیں دے رہے اور پیش رفت تک ہم اس کی جو مذاکرات کی پیش رفت ہے اس تک ہم اس کیس کو ملتوی کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے پیش رفت تک تو پیش رفت ہوتی رہے گی. جب ابھی مذاکراتی کمیٹیاں بننی ہیں, وہ کمیٹیاں مل بیٹھیں گی, بنیں گی نہیں بنیں گی, بن کے بیٹھتی ہیں کہ نہیں بیٹھتی ہیں, اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. تو یہ اب آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ لنگر آن ہے. اب یہی بات تھی کہ یہ سپریم کورٹ کو یہ پہلے دن سوچنا چاہیے تھا اور سینٹی پریویل کرنی چاہیے تھی اس وقت ہی کہ یہ کیس لیا ہی نہ جاتا. دیکھیں اس میں جو ججز نے اعتراض لگایا تھا, جن ججز نے, انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ جو کیسز ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھے, جو ہائی کورٹ جن کو سن رہی تھی, سپریم کورٹ نے اوپر بیٹھے ہوئے کیسے ان کیسز کو اچک لیا, کیسے ان کیسز کو لے لیا, اور یہ سپریم کورٹ کے پروسیجر کے بھی خلاف ورزی تھی. اس پہ فیصلے آ چکے ہیں بڑے بینچز کے کہ سپریم کورٹ اس وقت تک کوئی کیس نہیں لے گی جب تک وہ لوئر کورٹس میں پینڈنگ ہو. تو یہ وہاں پہ یہ بنیادی غلطی اس وقت ہو چکی ہے. اب اس کا ازالہ ظاہر ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ آرڈر کیا ہوتا ہے, لیکن اس کا ازالہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا یہ 3 رکنی بینچ جو ہے وہ معاملات پھر سیاستدانوں پہ ہی چھوڑے, کیونکہ آپ نے جس طرح سے جس ڈائریکشن میں چلے وہ ڈائریکشن درست نہیں تھی. اس ڈائریکشن میں کوئی رستہ نظر نہیں آیا, آگے بند گلی تھی. اب بند گلی سے کیسے یو ٹرن لینا تھا, ظاہر ہے کہ وہ یہی ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے جی مذاکرات کریں اور مذاکرات کے بعد ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اب ٹھیک ہے سیاستدانوں کو مذاکرات کرنے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کو بھی تھوڑا ایک بہتر طریقے سے آگے چلنا چاہیے تاکہ کوئی نتیجہ نکلے. یہ نہ ہو کہ کل پھر اس پہ بات چیت ہونا شروع ہو جائے اور پھر مسئلہ بن جائے کہ دیکھیں جی جماعتیں تو کسی نقطے پہ نہیں پہنچ رہی اور کوئی ایک نیا ڈیزاسٹر جو ہے وہ سامنے آ جائے.